اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک۔ یہ میرے جو بہن بھائی وغیرہ گئے ہوئے تھے تو پھر رات کو ان کی دعوت بھی کی تھی میں نے۔ خاص ویڈیوز تو دعوت سے ریلیٹ میں نے شیئر نہیں کی، لیکن گفٹس جو لے کر آئے تھے میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ بہت خوبصورت جائے نماز تھی پریمیڈ، اور یہ کلر بہت حسین تھا۔ یہاں تھوڑا سا شیڈ میں بلیک نظر آ رہا ہے، لیکن یہ گرین ہوتا ہے نا، بالکل بہت خوبصورت والا گرین تھا۔ خیر بہت بہت شکریہ تھا ان لوگوں کا، انہوں نے ہمیں یاد رکھا۔ حج کے موقع پہ یاد رکھیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، کچھ گھر کی روٹین ہوگی، ساتھ میں کلیننگ ہے، کچھ کوکنگ بھی تھی، جی ہاں وہ بھی ایڈ ہے۔ ساتھ میں بات کریں گے بہت زبردست ایک سٹوری کی طرح میں آپ سے ایڈ کروں گی، استغفار، تہجد اور دعا کے کچھ ایسے میریکلز جو کہ انسان ان پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آزمائش بڑی طویل لگتی ہے، مگر اللہ کی رحمت کبھی بھی دور نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک سسٹر کی اسی طرح کی ایمان افروز ایک سٹوری تھی، جو کہ میں نے کہا میں اپنی تمام ان آڈینس کے ساتھ شیئر کروں جو کہ میری اس طرح کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا جی، ان کا کہنا یہ تھا کہ شادی کے 3 سال گزر گئے مگر اولاد نہیں ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد ہمارا معاشرہ جو ہے نا، ایک ہی سوال پوچھنے کے اوپر اٹک جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھانی ہے بہت بڑی۔ میں نہیں سمجھتی کہ کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کیا جائے یا بہت زیادہ پرائیویسی کے ریلیٹ کوئی بھی کوسچنس کیے جائیں۔ نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو جب 3 سال گزرے اولاد نہ ہوئی تو ہر طرف سے سوالات کے انبار شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ تو ایسے تانے دیتے ہیں جیسے ان کو اس چیز کا نا پاور حاصل ہے یا ان کے دسترس میں ساری کی ساری چیز ہے۔ تو ایسے دل توڑ دینے والی باتیں ان کو سننے کو ملیں، اور ایک ہی سوال، ابھی تک بچہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے کہ کسی پاس کوئی چیز ہے تو وہ کیوں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، مطلب ہر چیز کا جواب دینا ہے آپ کو۔ اور ایسے موقع پہ کچھ لوگ تو جن سے سوالات کیے جاتے ہیں یا تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور کچھ مزید اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، ان کی ول پاور ان کے کام آ جاتی ہے، اور یہ اسٹرانگ وہ صرف اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس بہن نے ہار تو نہیں مانی۔ اسٹرانگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہار کبھی بھی نہیں مانتے، اور ہار نہ ماننے کا سب سے بڑا سبب اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹانا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سب سے بڑی کنجی تھی استغفار کی۔ اس نے اس کو اپنا سہارا بنایا، روزانہ کا معمول بنایا، اور جب بھی کوئی چیز آپ اسٹرانگلی ہو کے نا اپنی روٹین میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بغیر آپ کا دن بھی بڑا ادھورا ہو جاتا ہے۔ ان کی تو یہ ایک پکی روٹین بن گئی، اور وہ اس کے اوپر اسٹک ہو گئی۔ ظاہر ہے اس دنیا کو جواب دینے کے بجائے انسان نہ اللہ سے لو لگائے، جس نے اس کو یہ ساری چیزیں عطا کرنی ہیں، اولاد ہے، شادی ہے، دولت ہے، رزق ہے، یہ کوئی بندہ کسی کو نہیں عطا کرتا۔ اس پہ میرے رب کی بہت بڑی جو ہے کمانڈ ہے، اور شکر الحمدللہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسانوں کے ہاتھ میں اگر یہ چیزیں آ جائیں تو بندے کا اگر محتاج ہو جائے تو بڑا عذاب ہے، بندہ اللہ کا ہی محتاج رہے وہ سب سے اچھی چیز ہے۔ تو اللہ کو بھی اپنے بندے کا مانگنا آپ کو پتہ ہے بہت پسند ہے، اس لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ اگر بندہ مایوس ہوتا ہے تو کفر کے اس میں آتا ہے زمرے میں، لیکن جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ دعائیں گڑ گڑانا، آنسو بہانا، لمبے سجدے کرنا، اس رب سے مانگتے رہنا جس نے سب کچھ عطا کرنا ہے۔ آخر اللہ کی رحمت کو بھی زور آیا، اور پھر یہ سسٹر پریگننٹ ہو گئی۔ لوگوں کو سکون بھی آ گیا، لوگوں کو تسلی بھی ہو گئی، یا لو جی ان کے یہاں بیبی آنے والا ہے۔ لیکن ابھی آزمائش کا وقت باقی تھا، اور آزمائش آپ کو پتہ ہے، اولاد ہو، دولت ہو، گھر بار ہو، شادی ہو، یہ ہر چیزیں آزمائش ہی زندگی ہے، یہ آزمائش کا نام۔ ہم اس کو ہی نہیں کہہ سکتے ہمارا ہر دن جو ہے نا بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں پتہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کون سی آزمائشیں آنے والی ہیں۔ اب بہت اچھے گھر میں شادی ہو جاتی ہے بچوں کی، بہت اچھے گھر دیکھے جاتے ہیں، اور ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بے گھری کا سما شروع ہو جاتا ہے، وہ گھر چھن جاتے ہیں، وہ گھر نقصان میں چلے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے آزمائش کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ اس حال میں کیسا تھا، اور اب اس حال میں میرے ساتھ کس طرح سے چل رہا ہے۔ خیر ہوا یہ کہ ایک ٹریول کے دوران ہی نا ان کا ایبورشن ہو گیا، بس ایک بہانہ بننا تھا اور کچھ نہیں۔ اس صدمے سے ان کا دل ٹوٹا، گھر میں رہتے ہوئے اتنی اداس، اتنی پریشان، ڈپریشن میں۔ اچھا مرد حضرات کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ تر لیڈیز ہی نا اس والے اس میں جاتی ہیں ٹینشنز میں۔
لیکن بات وہی تھی کہ وہ اپنے ارادوں کی پہلے سے مضبوط ہوئی تھیں، اور وہی اللہ پاک سے مانگ کے ان کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا، تو اس نے پھر بھی اللہ سے امید نہ چھوڑی اور استغفار، صبر اور دعا کو تھامے رکھا۔ پھر جناب اللہ نے ایسے دروازے کھولے جس کا گمان بھی نہیں تھا، پہلے سے بہتر جاب ملی جو گھر کے قریب تھی، تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا۔ صرف یہی نہیں، آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں میری نظروں سے گزری ہیں کہ ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ جناب اب تو آپ ماں ہی نہیں بن سکتی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ رب کی نا یہاں پہ طاقت نظر آتی ہے، پاور نظر آتی ہے کہ ہاسپٹل جتنا بھی بڑا ہو جائے، ہاسپٹل کے جتنے بڑے ڈاکٹر سرجن بن جائیں، لیکن رب کی طاقت جب آتی ہے سامنے نا، تو پھر وہ اس صورت میں آتی ہے کہ انسان کا کہا ہوا ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے، اس کی مضبوطی تھی، اور درود پاک اور تہجد اس سسٹر نے اتنی مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، تو پھر اللہ پاک کیوں نہ اس کو نوازتا۔ اللہ کی شان دیکھیں، چند ماہ بعد اللہ پاک نے خوبصورت بچے سے نوازا، اور اس طرح کی اس کا مضبوط انسان کا نا، پھر اس کا عمل اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ہمیں بہت ساری سٹوریز نظر آتی ہیں، جب سارے در بند محسوس ہوتے ہیں تبھی اللہ کا در کبھی بھی بند نہیں ہوتا، صرف استغفار، دعا، اللہ سے حسن ظن۔ ایسے معجزے جب ہی شروع ہوتے ہیں، اور ہم ان میریکلز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا، تہجد کے اوپر بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ نا ایک روایت ضرور شیئر کروں۔ میں کہتی ہوں میری ویڈیو بھی ادھوری ہوتی ہے جب تک آپ کے ساتھ کوئی پیاری پیاری روایات نہ شیئر کر لوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، مطلب تہجد کا ٹائم، تو آسمان اور دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ ہر رات کو یہ یاد رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں؟ یہ تہجد کا ٹائم ایسا ہی نہیں ہوتا کہ اس کو آپ اس طرح اگنور کر لیں۔ یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے، اس وقت آپ اور اپنے رب کا بڑا کلوز قسم کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے تو اپنی نماز کو 2 ہلکی رکعتوں سے شروع فرماتے تھے۔ اس سے آپ کا شب کو عبادت میں مشغول ہونا اور اس کا ادب معلوم ہوتا تھا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی نا، دیکھیں اگر یہاں پہ ہمارے پہ فرض ہو جاتی تہجد کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں تو پھر آپ سوچتے کہ یہ کیسا ہے، لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز میں نے جب دیکھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہجد کے مختلف رکعات نقل کی گئی ہیں جو مختلف اوقات کے اعتبار سے ہیں، کہ وقت میں گنجائش زیادہ ہوئی تو زیادہ پڑھ لیں، نہ ہوئی تو کم پڑھ لیں۔ کوئی خاص تہجد کی رکعت میں انہوں نے تعین نہیں کیا تھا، جس سے کم و بیش جائز، مطلب یہ اتنی نہیں پڑھنی اتنی پڑھنی ہے، یہ جائز ہے اتنی نہیں ہے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود وسیع وقت ہونے کے بھی رکعت کم پڑھتے تھے، البتہ ان میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ مقدار میں فرماتے تھے۔ قرآن پاک کے اوپر جو لاسٹ ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ تلاوت سے ریلیٹڈ باتیں شیئر کی تھیں، اس سے مجھے اور زیادہ اس چیز سے دلچسپی ہو۔ میں کہتی ہوں کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں اور نہ وہ ہمارا ادھورا دن بن جائے۔ دعا کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اشراق چاش کی ٹائمنگ کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی آپ کو مضبوط بناتے ہیں، اسٹرانگ بناتے ہیں، آپ کو اللہ پاک کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن بنانے میں موقع دیتے ہیں۔ آپ نا امید نہیں ہوتے، آپ کفریہ جملے نہیں بولتے، آپ یہ نہیں کہتے یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو کچھ نہیں پتہ، آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کر لیتے ہیں، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز، کیونکہ اگر آپ خود سے سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں میں خود کر سکتا ہوں، یہ میرا ہی ہے، لیکن جب آپ اللہ کے حوالے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ آدھا جو ہے نا آپ کا ٹینشن ختم ہوتا ہے، آدھا اسٹریس سے آپ باہر نکل آتے ہیں۔ تو جی یہاں جو ہے نا میں نے اپنے آج اسٹو کا فیشیل کیا، بہت تھک جاتی ہوں میں جب کلیننگ پہ لگتی ہوں، میں پھر سامنے کی وال کلین کرتی ہوں، پھر میں اس کا جو ہے اسپرے مارتی ہوں، اس کے بعد میں نے اس کو مائکرو فائبر سے کلین کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد میں نے اس کے لیے ٹیشو ٹاول ہوتا ہے اس سے کلین کرنا ہوتا ہے، میرا آدھا دن نکل جاتا ہے۔
اور پھر میں کہتی ہوں خوش بھی ہو جاتی ہوں، مجھے تسلی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہی سوچا، میرے پاس چنے رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا اسی کا پلاؤ بنا لیتے ہیں، تھوڑا رائتہ سیلڈ بناتے ہیں اور ایک اچھا سا لنچ تیار کر لیتے ہیں، اور گرمی بھی ہے اور اس طرح کے کھانے اس میں اچھے لگتے ہیں۔ دعوت کی تھی، دعوت ولاگ میں بنا نہیں سکی، مجھ سے کیپچر نہیں ہو پایا، بہت مشکل کام ہوتا ہے ہر چیز کی ویڈیوز بنانا کرنا، اور دعوت میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار یہ ٹرائی پوڈ اور موبائل آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ بس میں نے چھوٹی موٹی آپ کے ساتھ اس کی شیئرنگ کی ہے۔ آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دیں مجھے اجازت۔ ملتی ہوں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔